بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلی جو آیات آ رہی ہے آیت نمبر 84 سے آگے، یہ ساری آیات فٹ آتی ہیں ہم پر۔ مسلم ورلڈ کیا کر رہے ہیں آپس میں، یہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ یہودیوں نے جو کیا ہوا تھا مدینہ میں، یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ بالکل ان کے رسول اللہ کے نقش قدم کی جگہ ان کے نقش قدم پر چال رہے۔ ہوا کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کہیں اور سے مدینہ کو ڈھونڈتے، یثرب کو ڈھونڈتے آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ یہودیوں کے قبیلے، کچھ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے قریب میں، کچھ فدق میں آباد ہو گئے، مختلف بستیاں بنا لی۔ کچھ لوگ اس جگہ پر جو بعد میں شہر بنا، جس کو آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں پہ آباد ہو گئے۔ جب یہ آباد ہوئے تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ مشرک قبیلے بھی آ کر وہاں پر آباد ہو گئے، جو اوس اور خزرج مین قبیلے تھے۔ اب وہ بھی ان کو مارتے تھے، جو کفار ان کے ساتھ مشرکین جنگ کرتے تھے۔ جب وہ ان کو مارتے تھے تو یہ انہیں کہتے تھے کہ ہم جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کر لو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، جب وہ آئے گا ہمارے بدلے لے گا تم سے۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ملتی جلتی بات ہے، یہ یہودی کرتے تھے۔ جب وہ آئے گا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے فتح دینی ہے، اس نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے، پھر تم وہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا، تم کافروں کو۔ اور نکلے کون؟ رسول اللہ نے نکالا کہ ان کو مدینے سے یہودیوں کو، جو اوس و خزرج سے کہتے تھے جب وہ آئے گا تمہیں نکال دے گا۔ یہ روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ بیان ہے کہ یہ یہودی ان کافروں سے کہتے تھے جب وہ ان سے جھگڑتے تھے یا کوئی ظلم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جس نبی کے منتظر ہیں، جب وہ آئے گا تمہیں ہماری کیونکہ ہم پہلے آ کے یہاں رہنا شروع، تم بعد میں آئے ہو، اس زمین سے تمہیں وہ نکال دے گا۔ جب وہ نبی آیا، کس کو نکالا، کن کو مدینہ بدر کیا گیا؟ انہی یہودیوں۔ عبرت، بڑی شدید عبرت۔ کیوں؟ کرپٹ، تحریف شدہ دین، کتاب خدا کی تحریف شدہ دین، اپنی مرضیوں کا بنا کے جو دل کرتا تھا وہ کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کافروں سے بڑھ کر رسول اللہ کی مخالف، وہ تو مسلمان ہو گئے زیادہ، یہ لوگ رسول اللہ کے بڑے مخالف تھے۔ اب کیا ہوا؟ انسان دین کی روح سے دور ہوتا ہے، ایک اور چیز کیا وجود میں آتی ہے؟ آپس کے جھگڑے۔ جیسے آج شیعہ سنی مزے چکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے، شیعہ اب شیعوں آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بے روح کر دیا دین کو، دین کا جسم، ہر ایک کو جو حصہ پسند آیا اس کو کاٹ کے گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اس کو کاٹ دیا دین، مکمل دین قبول نہیں کیا، قرآن نے بتایا ہوا۔ اب جب انہوں نے دین خراب کیا، آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ آپس میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو جو یہودی قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے نے کافروں کے ایک قبیلے سے اتحاد کر لیا، کافروں کے الائز بن گئے۔ اب جب جنگ ہوتی تھی، ان کی کافروں کی بھی آپس میں، اوس و خزرج کی بھی بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ اوس و خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ یہودی جو اوس کے اتحادی تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے، خزرج کے اتحادی خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو بھی مارتے تھے۔ کفار کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے جیسے یہودیوں کو مارتے تھے، مار کے جب ان کو ادموا کر دیتے تھے، قتل و غارت کر دیتے تھے، پھر کبھی کبھی ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، کیونکہ جنگ کے بعد ہارنے والے کی ایک سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، نکلو یہاں سے، ان کو نکال بھی دیتے تھے۔ اب اپنے کفر کے ساتھ اتحاد کے جتنے تقاضے تھے، جتنے بینیفٹس ان کو ملنے تھے، وہ پورے لینے کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا تھا، سب ظلم زیادتی ہو جاتی تھی، اب انہیں دین یاد آتا تھا، کہتے تھے یار ہیں تو یہودی ہمارے جیسے، یعنی مار کے کافروں کے ساتھ مل کر، جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، کفار سے اسلحہ خرید کر ان کی ہیلپ لے کر اپنے مسلمانوں کو مارتے۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل کاپی ہو رہی ہے۔ سب کچھ مارنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ یار ہیں تو ہمارے یہودی بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں، کوئی نہیں، یہ جو قیدی بن گئے ہیں نا، جن کو انہوں نے دوسرے قبیلے نے قیدی بنا لیے، تو جو قیدی چھڑوانے کا فدیہ ہوتا ہے نا، وہ دے کے بیچاروں کو چھڑوا دو، گھر چھین لیے، زمینیں چھین لی، اب ان کو بس قیدی چھڑوا دو۔ سمجھتے تھے ہم نے دین کا تقاضا بھی پورا کر دیا، ہم کتنے نرم دل ہیں۔ ادھر بھی مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک حرام خور کوئی افسر یا سیاستدان کھا کے لوٹ کے غریبوں کو اور حکومت کا خزانہ بیت المال کھا کے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مثلا ماہ رمضان آیا، او جی صاحب افطاری کر، ماشاءاللہ اتنا 1,00,000 بندے کو افطاری کرواتا ہے، لوگ بیچارے تعجب کر رہے ہیں، اس افطاری، وہ جرم ہے افطاری، ثواب نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ پیسہ جو اس نے حرام جگہ سے لیا تھا اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا، وہ حرام کی کمائی ایک جرم، آگے اسے یوز کرنا دوسرا جرم، ثواب کہاں سے آیا؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، یہ فراڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ، ان یہودیوں کی طرف
مار مار کے اپنے بھائیوں کو کافروں کے ساتھ مل کر گھر چھین کے زمینوں سے نکال کے اب جناب ثواب لے رہے ہیں ان کو چھڑوا کر قید سے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا کافر اتحادی کہتا ہوں کوئی بات یہ کر لو یہ حرکتیں کرتے تھے. اب اللہ کا لب و لہجہ دیکھیے اس حرکت پر. قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے لیے نہیں، اب یہ ہمارے لیے. آیت نمبر 84 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب تم سے ہم نے میثاق لیا، عہد لیا. یہ ایک اور ہے، کتنے میثاق لیے بنی اسرائیل سے، توڑ دیے سب. یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اللہ کے نبی نے آخری حج پر خطبہ دیا تھا، میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. سبحان اللہ، ادھر گردنیں مار کر جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں. کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں اتار کر دوسرے فرقے کا بندہ مار کے خوش ہو، تالیاں مار، خوش ہو، شکر ہے ان کو اللہ نے عذاب دیا. اچھا ان کی باری آتی ہے وہ تالیاں مارتا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے تم دونوں پہ اللہ کا عذاب ہے. تم فرقہ پرستوں پر چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب پہ خدا کا عذاب ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ تمہیں عذاب اس شکل میں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. یہ اللہ نے اعلان کیا، یہ فرقہ واریت عذاب ہے. یہ اپنے فرقوں پہ خوش ہو. کسی کو مسلمان کہلانا اچھا نہیں لگتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلان ہوں. اللہ نے فرمایا جس کو فرقہ پسند ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم، جن کو دین میں فرق کرنا، جدائی پسند ہے، الگ بات. دوسرے کلمہ گو سے اچھے نہیں لگتے اور وہ گروہ گروہ بن گئے ہیں. اے رسول لست منہم فی شیء، آپ اس کو سمجھیے گا. اے رسول تیرا ان سے کچھ، کسی بات میں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی اور چیز بن گئے. جن کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو انہوں نے فرقہ بنایا ہے، دوسرے اچھے نہیں لگتے. اگر مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ رسول اللہ کے پیروکار ہوتے تو یہ تو اگر سمجھتے ہیں دوسرے گمراہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے جیسے ان کا رسول تڑپتا تھا. یہ تو نفرت کے بھرے ہوئے، زہر کے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ نفرتیں جس کا یہ معاشرہ شکار ہو گیا، یہ خدا کا عذاب ہے. قرآن سے بندہ بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے جو اس کو میں تو اچھا سمجھ رہا تھا، یہ تو عذاب ہے اللہ کا، تو عذاب ہے خدا کا. یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو بستیوں سے، ان کی بستیوں سے نہیں نکالو گے. آج کفار کے ساتھ اتحاد ہے، کن کے ساتھ؟ مثلا اسرائیل کے ساتھ الائز بنے ہوئے کچھ لوگ، اور کن کو نکال رہے ہیں ان کے اتحادی. چلو بھی فلسطینیوں پھٹا کھاؤ، یہاں سے نکلو تمہاری جگہ نہیں ہے. ادھر اتحاد ہے، ادھر نہیں بولیں گے، نکالیں گے ان کو، مار پڑ رہی ہے نہیں بولیں گے. جب وہ بیچارے مار کھا کھا کے ادبوئے ہو جائیں گے پھر کہیں گے ہم اتنے ملین ڈالر ان کو میڈیکل ایڈ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اتنے ملین ڈالر ان کو مثلا فلان کے لیے دے رہے ہیں. یہ وہ یہودی ہے کہ جب ان کے اتحادی انہیں مار رہے ہوتے تھے ان کے ہم مذہب افراد کو، اس وقت ان کا دین نہیں جوش میں آتا تھا، کیونکہ اس وقت دنیاوی مفاد ہے. امریکہ کے ساتھ دنیاوی مفاد وابستہ ہے مثلا. لہٰذا وہ اگر مارے مسلمانوں کو، جہاں بھی مارے، اتحادی چپ، آنکھ ہی بند ہے ہمارے. ہاں جب مار یہ سب کچھ کر لیا، اب وہ جی ہمارے دین والے تھے نا، ہمارے جیسے تھے، چلو کوئی نہیں، ان کو یہ ایڈ دے کر سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر لیا. اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی آپ سنیے گا کتنا ایکوریٹ، کتنا دقیق، ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید ہٹ کرتا ہے اپنے ٹارگٹ. جو خرابیاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا پرست بڑے لیول پر جب مثلا خرابیاں کرتے ہیں حکمران، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہٹ کرتا ہے. وہ آیات کے جو اللہ نے اس وقت بتائی ہیں، قیامت تک یہی ہوگا. اور انسان دیکھے میں کون سے گروپ میں کھڑا ہوں. اور نہ ہی اپنے لوگوں کو بستیوں سے نکالو گے. پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ تھے، تم نے اقرار کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے. لیکن اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جیسے دنیاوی مفاد آتا ہے ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی عہد کیا ہی نہیں. کفار کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد ہے، ایگریمنٹ یاد ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں یاد. ثم پھر کیا ہوا؟ انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے وہ پہلے عہد کیے تھے. تم ہی کیا کرتے ہو؟ تقتلون انفسکم، اپنے جیسوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہم دین لوگوں کو قتل کرتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. یہ بھی تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں کریں گے. تظاہرون علیہم، اور جو ان کو گھروں سے نکال رہے ہوتے ہیں تم ان کی بیک کو مضبوط کرتے ہو، تم ان کے اتحادی ہو، تم ان کے سپورٹر ہوتے ہو.
کتنا ایکیوریٹ ہے. لا ریب فی تظاہرون علیہم, تم ان کو نکالنے والوں کے پشت پناہ ہوتے ہو, بالاثم والعدوان, گناہ کر کے اور تجاوز کر کے, وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا, اور پھر جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو؟ تُفَادُوهُ, پھر کہتے ہو یہ تو ہمارے دین والے ہیں, فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے. اللہ نے ابھی قرآن نہیں کہے گا کہ اچھا تمہارے اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, نہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ دھمکی دیکھیے اللہ نے کون سی دی ہے, اور اس بات کو پھر ایکسپلین کیسے کیا. کیا فرمایا؟ فدیہ دے کے پھر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, جبکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. اب تم پہلا حرام کر کے جہاں تمہارا مفاد تھا, اب دوسرا جہاں تمہارا مفاد نہیں ہے وہاں پہ ان کی ہیلپ کرتے ہو. اب اللہ کا فیصلہ سنو. مِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ, کیا تم لوگ کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, اور کچھ کا کفر کرتے ہو. اگر آپ چلے جاتے ہیں نا, اس زمانے میں آپ اخبار کے رپورٹر ہوتے اور جن کے لیے یہ آیات اتری تھی, ان کو آپ جا کے کہتے آپ کچھ تورات کو مانتے ہو یا ساری کو؟ تو کہتے ہم تو ساری کو مانتے ہیں. لیکن میں کہوں میں سارے قرآن کو مانتا ہوں, قبول نہیں ہے. جس نے قرآن بھیجا ہے وہ کہے تو سارے قرآن کو مانتا ہے تو قبول ہے. اب یہ تورات کو تو زبانوں سے کہتے تھے, بہت غور کیجئے گا, زبانوں سے کہتے تھے ہمیں تورات پر ایمان ہے, لیکن چونکہ عمل میں تورات کی خلاف ورزی کر رہے تھے, اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور بعض تورات کا کفر کرتے ہو. یہ کفر کا معنی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے دنیا پرستی میں آ کر ان کا اللہ کی آیات کی نافرمانی کرنا, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے. کتنا واضح ہے, کہاں سے مشکل ہے قرآن. ہاں, جب گھڑ کے چٹنیاں اپنے دماغ میں اور ڈالی ہو نا, اس کو کہتا وہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا, ہم نے 50 سال میں آج پہلی دفعہ یہ بات سنی. ماتم کرو اس 50 سال پہ جس میں تم نے قرآن نہیں پڑھا, ماتم کرو اس 60-70 سال کی عمر پہ جس پہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, اس پر بھی ماتم کرو. ایک اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ان پر ماتم ہے, ایک جو قرآن پر ظلم ہوئے اس کا بھی ماتم ہونا چاہیے, اس پر بھی نوئے پڑے جائے تاکہ پتہ چلے کہ ادھر بھی ظلم ہی ہوا. دو چیزیں اللہ کا نبی دے کے گیا تھا, دونوں کے ساتھ برا سلوک, دونوں کے ساتھ برا سلوک. اور آج بھی جو ہمارے پاس ہے ان دو میں سے ہمارے ہاتھوں میں, آج بھی اس کے ساتھ یہی سلوک, اس کو مقام نہیں دیتے جو مقام اللہ نے دیا قرآن. اور جو نہیں ہے ان کو پھر رو پیٹ رہے, اور وہ آ جائیں پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. امام حسین چھوڑیں گے آرام خوروں کو؟ آج جمعے کے خطبے میں نے واقعہ سنایا تھا نجاشی شاعر کا, وہ قصیدے پڑھتا تھا مولا کے مخالفوں کے خلاف, مولا کی تعریفیں. شراب پی لی, اب شراب پی لی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے مولا کی تعریفیں قصیدے پڑھے ہوئے ہیں تو مولا مجھے کچھ نہیں کہا. مولا نے لوگوں کو بلا کے سب کے سامنے قمیض اتروا کے کوڑے مارے 80, اور چونکہ رمضان میں شراب پی تھی, ماہ رمضان میں 20 کوڑے ایکسٹرا مارے. یہ مولا علی, یہ اصلی والے مولا علی. مولا علی وہ نہیں ہے جو گھڑ کے بنائے ہوئے, خدا کی حدود کا محافظ, خدا کی حدود کو جاری کرنے والا, ہر ایک سے بڑھ کر وہ مولا علی ہے, کوئی کمپرومائز نہ کرنے والا. یہ مولا علی, نہ کہ بدماشوں کی سفارشیں کرنے, نہ کہ حرام خوروں کی شفاعتیں کرنے والا مولا علی. یہ مولا علی نہیں ہے, یہ دھوکہ دیا گیا. مولا علی وہی شخصیت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. اگر کسی نے مولا علی کو پہچاننا ہے نا, کسی نے امام حسین کو پہچاننا ہے, وہ بھی قرآن پڑھے. قرآن سے بہتر کوئی اس کائنات میں کتاب نہیں ہے, نہ کوئی لکھ سکتا ہے جو آپ کو بتائے گی علی کیسے ہوں گے, علی کیسے ہوں گے. یہ قانون جس نے اس قانون کو اجرا کرنا ہو وہ کیسا ہوگا. اور جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ نے بڑی اچھی طرح کھول کے باتیں بیان کر. لہجہ دیکھیے جنہوں نے دین میں اپنی سلیکشن کی ہوئی, اللہ کا لہجہ دیکھیے. کیا تم بعض کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی جو تم ابھی کر رہے ہو نا, یہ تمہارا ایمان ہے. جو تمہارا عمل بتا رہا ہے وہ تمہارا ایمان ہے, اور وہ جو تمہارا خلاف عمل تھا وہ تمہارا کفر ہے اس کتاب کے ساتھ. کیا تم بعض کتاب کے حصے پر عمل کرتے ہو, بعض پر ایمان رکھتے ہو, اور بعض کتاب کے حصے کفر اختیار کر لیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك من, کیا ہے تو کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے. ان کے لیے بھی, ہم کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, نہ کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے, میٹھا میٹھا ہمارے لیے. کیا فرمایا؟ جو بھی یہ حرکت کرے گا تم میں سے. کیا حرکت؟ کہ جو اچھا لگ رہا ہے وہ میں, جس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی وہ میں کر لوں, اللہ کی بات مان لوں. جو مجھے اچھی نہیں لگتی اس کو میں اٹھا کے پھینک دوں. جس نے بھی اپنے دین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا خدا کے احکام کے ساتھ, تو اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے. اللہ کے نافرمان ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی, خزی رسوائی فی الحیات الدنیا. اور قیامت میں کیا ہے؟ آرزوؤں میں جنت پکی کر کے بیٹھے. یہ یہودی تھے جنت پکی کر کے بیٹھے ہوئے. فرمایا دنیا میں بھی تمہیں رسوا کروں گا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں پھینکوں گا۔ تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو، ہماری کتاب کے ساتھ کھیل بنا کے تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو، میں تمہیں شدید ترین عذاب میں اٹھا کے پھینکوں گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال سے۔ مت سمجھو کہ تم جو چلاکیاں کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتا کہ ہم یہ تو کر لیں باقی ہم بخشوا لیں گے، پھر ہم یہ کر لیں گے۔ اللہ غافل نہیں ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ اب اللہ بتاتا ہے یہ تو اب سمجھ رہے ہیں ہم نے دین پہ عمل کر لی ہے، میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے ایک سودا کیا، تورات پر عمل کر کے میں نے کہا تھا تمہیں آخرت دوں گا، اور دنیا کی عزت بھی اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ یہ کیوں مسلمانوں کو مارنے پر بھی اطاعت خراب نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم تمہاری حکومتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ورنہ تم چلو گے۔ اس اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت، اللہ بتا رہا ہے انہوں نے آخرت ضائع کر دی ہے دنیا خریدنے کے لیے۔ فلا يخفف عنہم العذاب، عذاب سے نکلنا تو دور کی بات ہے، عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اسی سخت لیول کا عذاب دائمن ملا جائے گا۔ تخفیف کہتے ہیں کنسیشن کو، کمی، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ فلا هم ينصرون، اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔